دوستو، تھنک ود فروخ میں خوش آمدید۔ کیا ایک شوہر کو اپنی بیوی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یا کیا ایک بیوی کو اپنے شوہر پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ہماری یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھروسہ ایک بیسک نیڈ ہے میاں بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کے لیے، یا میاں بیوی کے درمیان اچھے ریلیشن شپ کے لیے۔ تو بھروسے کا یا ٹرسٹ کا کیا کردار ہے میاں اور بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کے درمیان، اس کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹرسٹ ہوتا کیا ہے؟ ٹرسٹ کا جو ڈکشنری کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی قابلیت یا سچائی پر پختہ یقین، اور اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کردار پر، قابلیت پر، اس کی طاقت پر یا اس کی سچائی پر پختہ یقین کرنا ٹرسٹ کہلاتا ہے۔ لیکن کامن انڈرسٹینڈنگ میں ٹرسٹ کو زیادہ تر لائلٹی کی ٹرم میں یا وفاداری کی ٹرم میں انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر میاں وفادار ہے تو وہ ٹرسٹیبل ہے، اور اگر بیوی وفادار ہے یا لائل ہے تو وہ ٹرسٹ وردی ہے۔ اس میں نارملی ہم کردار کو یا ایبیلٹی یا اس کی قابلیت کو یا اس کی سچائی کو یا اس کی پاور کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ ٹرسٹ کے بغیر ایک ہیلدی اینڈ ہیپی ریلیشن شپ ممکن ہے تو آپ کو شوق ہو سکتا ہے۔ یہی تو ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ آپ کو ہم ٹریڈیشن سے ہٹ کے ڈیفرنٹ اینگل سے کسی بھی ٹاپک کے اباؤٹ سوچنے پہ انکریج کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریلیجن کی، کہ ریلیجن یا خاص طور پر اسلام کی جب ہم بات کریں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مجھے قرآن شریف میں یا حدیث شریف میں کہیں بھی کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ملی جس میں یہ کلیئرلی مینشن ہو کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر ٹرسٹ کرے یا بیوی کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر ٹرسٹ کرنا یا بھروسہ کرنا لازم ہے۔ تو ایسا کلیئرلی کوئی بھی ریفرنس مجھے نہیں ملا، اور اگر آپ کو کوئی ایسا ریفرنس پتا ہو تو کائنڈلی ضرور کامنٹ میں میری رہنمائی کیجیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں بیس بتائی کیا گئی ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیس، ریلیشن شپ کی بیس ہوتی کیا ہے۔ اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ایکسٹرا ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ جا کے ضرور دیکھیں۔ تو اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے: سکون پہ، پیس پہ، لو پہ، پیار پہ یا ہمدردی پہ۔ تو ہم ان تینوں چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ ٹرسٹ کا کیا رول ہے ان تینوں چیزوں میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیس کو۔ ایک ریلیشن شپ میں پیس کو ڈسٹروائے کرتی ہیں ڈاؤٹس، آپ کو شکوک و شبہات، یا آپ کے عدم تحفظات یا انسیکیورٹیز، آپ کے ڈر یا تجسس، اور یہ ساری امورل بیماریاں کی بیس ہی ٹرسٹ بنتی ہے۔ کہ یعنی کہ جب ہم حد سے زیادہ کسی انسان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ ساری امورل بیماریاں آتی ہیں جو کہ پیس کو یا سکون کو ڈسٹروائے کرتی ہیں۔ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز آلریڈی فیڈ ہوئی ہے کہ ٹرسٹ تو بیس ہوتا ہے ریلیشن شپ کی، اور اس وجہ سے فیئرز، ڈاؤٹس اور انسیکیورٹیز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لو میں یا پیار میں ٹرسٹ کا کیا کردار ہے۔ کیا ایک انسان دوسرے انسان سے ٹرسٹ کے بغیر پیار کر سکتا ہے؟ لو بھی پاسبل ہے ٹرسٹ کے بغیر؟ جی ہاں، ہمارے مشاہدے میں اکثر آیا ہے کہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ کتنا قابل ہے، یا وہ کتنے پانی میں ہے،
لیکن وہ پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے، یعنی کہ ماں کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ تو پیار کرنے کے لیے ٹرسٹ کا ہونا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ینگ ایج میں لڑکا لڑکی سے پیار کرنا لگ جاتا ہے یا لڑکی لڑکے سے پیار کرنے لگ جاتی ہے خالی ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد یا اس طرح۔ تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے یا کوئی بھروسہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پیار یا لو ایک انسان سے کیا جا سکتا ہے بغیر اس پہ ٹرسٹ کیے۔ اب ہم آتے ہیں ایمپیتھی یعنی ہمدردی بیس ہے ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے۔ ایمپیتھی کا مطلب ہے اچھے اور برے وقت میں یا مشکل میں اور اچھے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، جیسے کہ اکثر پیرنٹس یا ادر فیملی ممبرس یا اچھے دوست دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ٹرسٹ کا ہونا کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اب ہم نے تینوں بیسس کو دیکھ لیا جو کہ بیس ہوتی ہیں ریلیشن شپ کی۔ ان تینوں کو اچھا ہونے کے لیے ٹرسٹ کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب آپ گیس کریں کہ وہ کون سی کوالٹی ہے جو کہ ایک لانگ ٹرم ایک ریلیشن شپ کو سسٹینیبل رکھ سکتی ہے یا انشور کرتی ہے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو۔ تو وہ ہے لو ایکسپیکٹیشنز، کم توقعات۔ جتنی ہم کم توقعات اپنے پارٹنر سے رکھیں گے اتنا ایک اچھا یا لانگ ٹرم ریلیشن شپ ممکن ہو سکتا ہے، اور جتنا ٹرسٹ کم ہوگا اتنی توقعات کم ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم خود پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیا ہمیں خود پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے؟ جب انسان اپنے اوپر فل ٹرسٹ نہیں کر سکتا تو ایک ٹوٹل مختلف انسان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ ٹرسٹ بریک ہو جائے تو پھر وہ ایزیلی بلڈ نہیں ہوتا، اور یہ تو بہت دفعہ بریک ہوتا ہے۔ انسان تو ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ پارٹنر سے ٹرسٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بریک ہوتا ہے تو انسان ہرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ٹرسٹ نہ ہو، ایکسپیکٹیشنز نہ ہو تو ہرٹ بھی انسان زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایٹ دی اینڈ کنکلوژن کرتے ہیں اس ویڈیو کا کہ ٹرسٹ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی انسان پہ ٹرسٹ یا یقین یا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، نہ وہ کبھی آپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائے گا۔ اپنے پارٹنر کو اپنا بیسٹ دیں، ہر قسم کے اس کے رائٹس پورے کریں، ہر قسم کا کمفرٹ، ہر قسم کا پیار، اٹیچمنٹ آپ کو ہونی چاہیے اپنے پارٹنر سے، اور پیس، لو اینڈ ایمپیتھی کو الائیو رکھیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔